وعلى رسول آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن آمنوا وتطمئن بذكر الله ألا بذكر الله کی آیت ہو گئی تھی. اس کے آگے ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو نیک اعمال کریں گے، طوبی لہم کے لیے خوشخبری ہے، وحسن مآب اور بہترین انجام ہے. انجام ہے، مآب کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ کو. مآب لوٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں. آبا مآب صرف کا سیکھا لوٹنے کی جگہ. تو اس آیت میں بشارت ہے کہ پیچھے بات ہو رہی تھی کہ دو گروہ ہیں. جب کسی معاشرے میں دین کی دعوت وہ دی جاتی ہے تو لوگوں کے دو گروہ ہوتے ہیں. اللہ کا پیغام سنایا جائے کسی قوم کے دو گروہ ہوتے ہیں. دو گروہوں کا تذکرہ چل رہا ہے. اس کے بعد اس بشارت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ، یہاں پر اصل میں کاف ہے وہ لام کے معنی میں ہے، یعنی کہ لِذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ. كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ یعنی کہ لِذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ، اسی وجہ سے ہم نے آپ کو مبعوث کیا ہے. اسی وجہ سے یہ کاف جو ہے وہ لام کے معنی میں ہے، لام اجلیہ کے معنی میں، یعنی کہ لذالک اسی وجہ سے، لاجل ذالک اسی سبب سے ہم نے آپ کو مبعوث کیا ہے، فی امت ایسی امت میں کہ قد خلت کہ یقیناً گزر چکی ہیں، من قبلہا اس امت سے پہلے، امم کئی امتیں. تو اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ وجہ پیچھے گزری ہے کیا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو چونکہ دلوں کا جو اطمینان ہے وہ وحی میں ہے، ذکر اللہ سے مراد وحی ہے. تو جب دلوں کا اطمینان وحی میں ہے تو اس وجہ سے ہم نے آپ کو مبعوث کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو وحی پڑھ کر سنائیں. رب بن گیا جی، رب کی سمجھ آ گئی. تو لذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک. تو وجہ سے ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایک ایسی امت میں کہ جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، لتتلو علیہم تاکہ آپ تلاوت کریں ان لوگوں پر. اس چیز کی تلاوت کریں، الذی اوحینا الیک، اس وحی کی جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے. اور بہم یکفرون بالرحمن، اس حال میں کہ یہ لوگ رحمان کا کفر کرتے ہیں، یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ رحمان جو نعمتیں دینے والا رب ہے اس کی ناشکری کرتے ہیں. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، یہ الذی اوحینا کا بیان ہے، الذی اوحینا کا بیان ہے. الذی اوحینا سے مراد کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، قل آپ کہہ دیجئے ہوا ربی، اللہ ہی میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اور اس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق کی نہیں ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں توکل کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ مَتَاب، اور اسی کی جانب میرا لوٹ کر جانا ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا لوٹ کر جانا ہے. تو یہ الذی اوحینا الیک، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف جو وحی کی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ قل هو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت وإلیہ متاب. کہہ دیجئے کہ وہی میرا رب ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے. یہ بات میں کئی مرتبہ دہرا چکا ہوں اور بتکرار یہ بات ہو چکی ہے کہ تمام انبیاء کا بنیادی مقصد، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں کا بنیادی ایجنڈا اور بنیادی مقصد، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی جو دعوت ہے اس کا بنیادی جو مطالبہ یا بنیادی جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ توحید کا پرچار، توحید کو منوانا. یہ بنیادی نقطہ ہے جس کے ارد گرد ساری عمارت جو ہے نا، جس کے ارد گرد ساری چکی گھومتی ہے، اور یہ پوری کی پوری دین کی عمارت جو ہے یہ اس بنیاد کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. اور اگر یہ بنیاد جو ہے یہ نہ ہو
تو پورے کی پوری عمارت جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی لیے جو فاتحہ کو قرار دیا جاتا ہے نا، علماء نے لکھا ہے، کثیر تعداد میں علماء یہ بات لکھتے ہیں، فاتحہ جو ہے وہ قرآن کے مضامین اس کے اندر موجود ہیں، اور جو پوری فاتحہ کے مضامین ہیں وہ کس آیت کے اندر موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن یا ایاک نعبد و آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے، پورے جو فاتحہ کا مرکز اور محور ہے وہ یہ آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے، اور پھر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پھر پوری فاتحہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی موجود ہے. البتہ یہ اور بات ہے، ابھی ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن یہ الذی اوحینا الیک کا بیان کیا ہے؟ قل هو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ متاب. تو اس آیت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اس بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہے، کذالک ارسلناک، اور ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے. تو اس آیت کو ہم کیا عنوان دیتے ہیں؟ اس آیت کو ہم کیا عنوان دیتے ہیں؟ سر رسالت کا اس بات جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ صدق رسول. صدق رسول. بارک اللہ فیکم. صدق رسول، یعنی کہ اس آیت کے اندر صدق رسول کا بیان ہے. تو قل هو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ متاب. اب اگلی جو آیت ہے یہ تھوڑی سی مشکل ہے. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى بل للہ الامر جميعا افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ان اللہ لا يخلف الميعاد. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى. اب اس آیت کے اندر دو توجیحات ہیں، دونوں باری باری ہم توجیحات جو ہے وہ ذکر کریں گے. توجہ ہے سب کی؟ جی سر جی سر ہاں جی، چلیں توجیہ نمبر 1. ولو ان قرآنا، اور اگر ایسا کوئی پڑھی جانے والی چیز ہوتی کہ سیرت بہ الجبال، کہ جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جاتا، او قطعت بہ الارض، یا زمین کو چیر دیا جاتا، او کلم بہ الموتى، یا اس کے ذریعے مردوں کو بلوا دیا جاتا، مردے جو ہے وہ زندہ ہو کر بات کرنے لگ جاتے. تو یہ جو لو ہے جس سے آیت شروع ہوئی ہے، اس کی شرط، اس کی جزا جو ہے وہ محذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ لکان ھذا القرآن، تو وہ پڑھی جانے والی چیز یہ قرآن ہوتی. اگر کوئی پڑھی جانے والی چیز ایسی ہوتی کہ جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلوا دیا جاتا، کو چیر دیا جاتا، یا مردے جس کے ذریعے کلام کرنے لگ جاتے، تو لکان ھذا القرآن، تو وہ یہ قرآن ہوتا جس کے ذریعے یہ ہوتا. بات سمجھ آ گئی سب؟ جی سر دفعہ ریپیٹ کر دیں یہ بات. جی جی ٹھیک ہے. یہ جو قرآن ہے شروع میں، یہ اپنے عام معنی میں ہے. اس سے مراد قرآن یہ والا قرآن نہیں ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، بلکہ قرآن اپنے عام لغوی معنی میں ہے، کوئی بھی پڑھی جانے والی چیز، کوئی بھی قراءت کی جانے والی چیز. ٹھیک ہے، تو ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، اگر کوئی قراءت کی جانے والی چیز ایسی ہوتی کہ جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جاتا، پہاڑ اس چیز کے ذریعے چلا دیے جاتے، او قطعت بہ الارض، اور زمین اس کے ذریعے چیر دی جاتی، او کلم بہ الموتى، یا مردوں کو اس کے ذریعے بلوا دیا جاتا، تو اس کی جو جزا ہے وہ محذوف ہے. لکان ھذا القرآن، تو وہ یہ قرآن ہوتا جس کے ذریعے یہ سب کام ہو جاتے. لیکن بات یہ ہے کہ کسی کتاب کے ذریعے یہ سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ بل للہ الامر جمیعا، اختیار سارے کے سارے کاموں کا وہ تو اکیلے اللہ ہی کے پاس ہے. بل للہ الامر جمیعا، ان تمام کاموں کا اختیار حقیقت میں تمام تر اختیارات تو اللہ ہی کے پاس ہیں. بل للہ الامر جمیعا، یہ پہلی توجیہ ہو گئی. ٹھیک ہے جی، اب دوسری توجیہ ہونے لگی ہے. ولو ان قرآنا، اگر یہ قرآن
جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، سیرت بہل جبال، اگر اس کے ذریعے پہاڑوں کو چلا دیا جاتا، او قطعت بہ الارض، یا زمین کو اس کے ذریعے چیر دیا جاتا، او کلم بہ الموتى، یا اس کے ذریعے مردوں کو بلوا دیا جاتا۔ اب جو اس لو کی جزا محذوف ہے وہ کیا ہے؟ لما آمنو، لما آمنو، یہ کافر پھر بھی ایمان نہ لائے جاتے، یہ کافر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس صورت میں اس توجیہ میں کیا معنی ہو گیا کہ کفار چونکہ مطالبہ کرتے تھے طرح طرح کے معجزات کا، اپنے فرمائشی معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلا کے دکھا دیا جائے، زمین کو کاٹ کے دکھا دیا جائے، ان کو کھا کر دکھا دیا جائے، تو یہ لوگ جو ہے یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ ایمان لانے اور نہ لانے کا اختیار جو ہے یہ اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے، ہدایت اور گمراہی اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کا ایمان لانے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن کے ذریعے یہ تمام کام کر کے دکھا دیے جائیں تب بھی لما آمنو، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ٹھیک ہے، بل للہ الامر جمیعا، کس کو سمجھ آئی ہے اور کس کو نہیں آئی؟ دونوں توجیحات کی۔ یا تو آپ لوگ ایک بندے کو اپنا نمائندہ جی مقرر سر، کر دیں کہ جو جی سر آ گئی ہے۔ اس کی بات جو ہے وہ سب کی طرف سے سمجھی جائے، یا پھر اپنی اپنی نمائندگی جو ہے وہ خود کریں۔ تو افلم ییأس الذین آمنوا، افلم ییأس الذین آمنوا، کیا پھر بھی ایمان والوں نے یہ جان کر اپنا کیا یہ جان کر بھی ایمان والے نا امید نہیں ہوئے کہ لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا؟ یعنی کہ ایمان والے یہ چاہتے تھے کہ جو کفار مطالبات کرتے ہیں، مطلب یہ ایک فطری سی چیز ہے کہ کفار جب ایمان والوں سے یا انبیاء سے مطالبے کرتے تھے کہ اگر تم سچے نبی ہو تو فلانا معجزہ دکھاؤ، اگر تم سچے نبی ہو تو یہ نشانی کر کے دکھاؤ، ایمان والوں کی خواہش ہوتی تھی کہ کبھی اللہ تعالیٰ یہ معجزات عطا کر ہی دیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو یہ معجزات دے ہی دیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں بات معجزات کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا، اگر صرف لوگوں سے ایمان دلوانا ہی مطلوب ہوتا، اگر یہی مطلوب ہوتا کہ بس سارے لوگ ایمان ہی لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ زبردستی سب کو مومن بنا دیتا، لیکن یہ مقصد ہے ہی نہیں۔ تو افلم ییأس الذین آمنوا لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، تو معنی یہ ہے کہ افلم ییأس الذین آمنوا ویعلموا علما یقینا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا ایمان والے ابھی بھی ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس نہیں ہوئے اور نا امید نہیں ہوئے؟ اور کیا ان کو یہ بات پتہ نہیں چلی کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، اس چیز کا ارادہ نہیں کیا کہ تمام لوگوں کو زبردستی ہدایت دے، کہ اس طرح زبردستی سب لوگوں کو ہدایت یافتہ بنا دینے سے امتحان ختم ہو جائے گا۔ تو اسی لیے یہ لوگ، جن لوگوں کے ایمان لانے کے لیے آپ کی یہ خواہش ہے کہ انبیاء کو فرمائشی معجزے بھی دے دیے جائیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کسی بھی صورت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ارادہ نہیں کیا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کفر کرنے والے ہمیشہ رہیں گے کس حال میں کہ تصیبو، ان کو پہنچتی رہے گی، بما صنعوا، ان کے کیے ہوئے کرتوتوں کی وجہ سے، قارعۃ، کھڑکھڑانے والی آفت یا عذاب، او یا پھر تحل قریبا من دارہم، یا تو ان کو عذاب جو ہے وہ ان کے اوپر آئے گا یا پھر ان کے قریبی کسی بستی کے اوپر نازل ہوگا، او تحل قریبا من دارہم حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ دوبارہ سنیں یہاں سے، بلا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا قارعۃ، یہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی آفت ان کو آتی رہے گی، یا ان کو آفت آئے گی، او تحل قریبا من دارہم، تحلو کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ پر اترنا، کسی جگہ پر اترنا، جس طرح کسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں،
اس جگہ پر سواری پہ اترتے ہیں یا خیمہ گاڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا تو ان پر آفت آئے گی یا پھر ان کے قریبی کسی علاقے میں آفت جو ہے وہ آتی رہے گی، یہاں تک کہ وعد اللہ، اللہ کا امر، اللہ کا وعدہ جو ہے وہ آ پہنچے، یعنی کہ قیامت۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ تو او تحل قریبا من دارہم کا دوسرا معنی ایک معنی میں نے پہلے کیا ہے جس میں تحلو کو واحد مؤنث کا صیغہ بنایا ہے اور اس کی ضمیر کو راجع کیا ہے قارعۃن کی طرف، یعنی کہ یا تو مصیبت آفت ان کے اوپر آئے گی، ٹوٹ پڑے گی، یا پھر ان کے قریبی علاقے کے اوپر آئے گی۔ اب ہم تحلو کا معنی جو ہے، اب تحلو کو ہم واحد مؤنث کے بجائے مذکر مخاطب کا صیغہ بنائیں گے، واحد مذکر مخاطب کا، اور اس صورت میں مخاطب ہوں گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ فلا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، تو پہنچتی رہے گی کفر کرنے والوں کو ان کے کرتوتوں کے عوض، کرتوتوں کی سبب کوئی نہ کوئی مصیبت، او یا پھر کیا ہوگا، تحلو آپ اتریں گے قریبا من دارہم، ان کے علاقے کے قریب، یعنی کہ جب آپ جہاد کرنے کے لیے ان کے قریب قرب و جوار کی بستیوں پر آپ کو غلبہ حاصل ہو جائے گا، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو جائے گا، یہاں تک کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ نے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ جی بتائیے یا جماعت الخیر۔ جی سر آگے ہیں سمجھ۔ شاید تھوڑی مشکل ہے۔ جی سر، شیخ جو دوسرے والا آپ نے بیان کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے، وہ ایک بار ریپیٹ کر دیجیے۔ جی اس صورت میں او تحلو قریبا من دارہم جو ہے، پہلی صورت میں تھا واحد مؤنث کا صیغہ تحلو، اور اس کے اندر جو ضمیر تھی وہ لوٹ رہی تھی قارعۃن کی طرف، کہ وہ آفت اور مصیبت یا تو ان کو پہنچے گی کافروں کو، یا پھر ان کے قریبی بستیوں میں نازل ہوگی۔ اور دوسرا معنی جو کیا ہے اس میں واحد مذکر کا صیغہ، واحد مذکر مخاطب کا صیغہ بنایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو ان کے اوپر آفت آ جائے گی، یا پھر آپ ان کے قرب و جوار کی بستیوں میں پہنچ جائیں گے اور ان کے ارد گرد کے علاقوں پہ قبضہ کر لیں گے، یہاں تک کہ حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا، اور اس سے مراد ہے فتح مکہ۔ اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ جی جزاک اللہ خیرا کثیر۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اچھا ایک تنبیہ ہے، فائدے کی بات ہے، کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ طلبہ ہیں۔ جو ضمیر ہوتی ہے کاف کی ضمیر، مخاطب کی ضمیر کاف کی، اور کاف کی جو ضمیر ہوتی ہے جب اس کے اوپر زبر پڑی جاتی ہے تو یہ مذکر کے لیے ہوتی ہے، اور جب اس کے نیچے کسرہ پڑی جاتی ہے تو یہ مؤنث کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے کسی مذکر کو کہنا ہے تو آپ کہیں گے جزاک اللہ، جزاک اللہ کاف کے زبر کے ساتھ، اور جب کسی خاتون کو کہیں گے تو کہیں گے جزاک اللہ، ٹھیک ہے، کاف کے کسرہ کے ساتھ۔ اسی طرح اگر دو لوگ ہیں تو جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، ٹھیک ہے، اور اگر زیادہ ہیں تو جزاکم اللہ میم کی پیش کے ساتھ۔ تو اگر زیادہ خواتین ہیں تو جزاکن اللہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ عموماً تو سب کے لیے جزاک اللہ ہی بولا جاتا ہے، لیکن ویسے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ضمائر ہیں، یہ ضمائر ہیں۔ اس طرح اگر ایک مذکر ہے تو السلام علیکہ، اگر دو ہیں تو السلام علیکما، اور اگر دو زیادہ ہیں تو السلام علیکم، ٹھیک ہے، اگر ایک خاتون ہے تو السلام علیکی۔ تو یہ عموماً جو ہے وہ جزاک اللہ کہا جاتا ہے، خواتین اکثر یہ بولتی ہیں، تو جزاک اللہ جو ہے یہ خواتین کے لیے ہے، جزاک اللہ جو ہے وہ مذکر کے لیے ہے۔ یہ بس ویسے ہی میرے ذہن میں آئی تو جی تنبیہ، تو میں نے کہا میں ذکر کر دوں۔ تو آپ چونکہ ماشاءاللہ درس نظامی کے طلبہ ہیں تو آپ کو ان چیزوں کی طرف آپ کا ذہن ہونا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اس آیت کے اندر تسلی ہے، آیت کے اندر تسلی ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بلا شبہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ استہزاء کیا گیا ہے۔ ادھر استہزاء سے کیا مراد ہے؟ فرمائشی معجزے طلب کرنا، فرمائشی معجزے طلب کرنا، ادھر استہزاء سے یہ مراد ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً آپ سے پہلے بھی
انبیاء سے فرمائشی معجزے طلب کیے گئے اور ان کا استہزاء کیا گیا، تو فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، بس میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جو کافر تھے، اور ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اور پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر میں نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو بس دیکھو کہ کیسا تھا میرا عذاب کیسا تھا جب میں نے ایک دم پکڑ لیا، تو پھر میرا عذاب کیسا تھا۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے تسلی ہے کہ اگر آج یہ آپ کا استہزاء کرتے ہیں، آپ سے فرمائشی معجزہ طلب کرتے ہیں، تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ معجزہ دیکھ کر ہم ایمان لے آئیں گے، معجزہ دیکھنے سے ہمیں تسلی ہو جائے گی کہ واقعی اللہ کا رسول ہے تو ہم جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے۔ تو اصل میں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے فرمائشی معجزہ طلب کرنے سے؟ جی بتائیے، فرمائشی معجزہ طلب کرنے سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو کیا بات چل رہی تھی سر؟ استہزاء سے کیا مراد ہے جی اس آیت میں؟ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آیت میں استہزاء سے کیا مراد ہے؟ سر فرمائشی معجزے۔ فرمائشی معجزوں کا طلب کرنا، یعنی کہ جو فرمائشی معجزوں کا طلب کرنا ہوتا ہے یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ ہمیں یقین آ جائے کہ آپ نبی ہیں تو پھر ہم ایمان لے آئیں، اصل میں یہ ہوتا ہے استہزاء کے لیے، یعنی کہ یہ تب ہوتا ہے جب کسی بندے کا ایمان لانے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تسلی دی ہے کہ اگر آپ سے یہ فرمائشی معجزے طلب کر رہے ہیں، آپ کا استہزاء کر رہے ہیں، تو آپ پریشان مت ہوں، آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے، آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے، اور یہ کرنے والوں کا پھر ہم نے جب ان کو ہم نے پکڑا تو پھر کیسا ان کو پکڑا یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ یہاں پر جو ہے یہ کیا ختم ہوا ہے جی؟ چوتھا باب یہاں پر ختم ہوا ہے۔ آگے آیت نمبر 33 سے لے کر 33، آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 37 تک، 37 تک جو ہے پانچواں باب ہے، اس میں عقلی دلیل ہے، مشرکین کے لیے زجر اور وعید ہے، اسی طرح پھر تخویف ہے کفار کے لیے، اور پھر بشارت ہے، اور پھر اہل کتاب کے نیک علماء، اہل کتاب کے وہ علماء جو کہ اللہ والے تھے اور جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا تھا، ان سے دلیل نقلی ہے، ان سے دلیل نقلی ہے اور دلیل وحی ہے، اور پھر جو ہے وہ آخر میں آیت نمبر 7 میں قرآن کی طرف ترغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، افمن هو قائم، تو کیا وہ ذات جو قائم علی کل نفس، نگران ہو ہر شخص پر، بما کسبت، اس چیز کے ساتھ جو کہ وہ نفس کما رہا ہے، وہ نفس جو کچھ کر رہا ہے، وہ ذات جس کے اوپر پوری طرح نگران ہو، تو اس کا جو جواب ہے وہ محذوف ہے۔ کمن ہوا لیس کذالک، کیا ایسی ذات جو کہ ہر نفس جو کچھ بھی کر رہا ہے اس پر نگران ہو، اس کو پوری طرح جو ہے وہ اپنے علم کے ذریعے جانتی ہو، کیا وہ ذات اس ذات کی طرح ہو سکتی ہے جو کہ اس طرح نہ ہو، جس کے پاس اس طرح نگرانی کرنے کی اور جس کے پاس اس طرح کا علم نہ ہو؟ کیا یہ ذات اس ذات کی طرح ہو سکتی ہے؟ اور جب یہ ایسا نہیں ہے تو وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، تو کیا انہوں نے اللہ کے شرکاء مقرر کر رکھے ہیں؟ دوسری طرف انہوں نے کیا کر رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کے وصف تو بیان کرو، ذرا ان شریکوں کے اوصاف تو بتاؤ کہ ان شریکوں کے وصف ہیں کیا، ان کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ یا پھر تنبئونہ، یا تم اللہ کو خبر دیتے ہو، یا تم اللہ کو بتا رہے ہو، بیما، ایسی چیز کا کہ لا یعلم فی الارض، کہ جس کو اللہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یعنی کہ کیا تم اللہ کو ایسی خبر دے رہے ہو کہ جس کو اللہ نہیں جانتا، حالانکہ وہ تو تمام کائنات کا اس کے پاس علم ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ جب ایک چیز اللہ نہیں جانتا تو معنی کیا ہے کہ اصل میں وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، اصل میں وہ چیز موجود ہی نہیں ہے۔ ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض ام بظاہر من القول، یا صرف زبان سے ایسے نام لوگے کہ جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں، ام بظاہر من القول، یعنی کہ زبان سے ایسی بات کرنا جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہ ہو۔ تو بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ مزین کر دی گئی ہے للذین کفروا، لوگوں کے لیے جن لوگوں نے بل زین للذین کفروا مکرہم، مزین کر دیا گیا ہے کفار کے لیے مکرہم، ان کا مکر، وصدوا عن السبیل، اور روک دیے گئے ہیں
روک دیے گئے ہیں یہ کافر سیدھے راستے سے. اور وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے تو فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، پھر اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. یہ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ کے اندر ایک قاعدہ ہے، یہ 2-3 دفعہ بلکہ شاید اس سے زیادہ دفعہ ہم دہرا چکے ہیں پیچھے. اگر کوئی اس قاعدے کی وضاحت کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، کون سا قاعدہ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے؟ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ. کوشش کر کے دیکھیں. فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ میں ہادن جو ہے یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، نکرہ ہے اور سیاق نفی میں ہے، سیاق نفی میں نکرہ آیا ہے اور اس پر پھر من بھی داخل ہو چکا ہے. اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ سر کہ اسے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہاں ہوگا. جی، یعنی کہ عموم کا فائدہ دیتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی ہدایت دینے والا پھر اس کو فائدہ نہیں دے سکتا جب کسی کو اللہ ہی کسی کو گمراہی کے اوپر باقی رکھنے کا ارادہ کر لے. جب کسی کی گمراہی کو اللہ ہی ختم نہ کرنا چاہے تو پھر کوئی ہدایت دینے والا اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، پھر اس کو کسی کے چاہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے. ولعذاب الآخرۃ اشق، اور جو آخرت کا عذاب ہے تو وہ تو بہت ہی سخت ہے. اور وما لہم من اللہ من باق، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی اللہ سے بچانے والا، اللہ کے مقابلے میں ان کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ وما لہم من اللہ من باق، اس کے اندر کوئی اجرا کر سکتا ہے قاعدے؟ آواز سر آ رہی پھر ہے؟ وہی اسے نکرہ آ گیا اور ساتھ مین آ گیا کہ کوئی بھی عموم کا. اور وہ جو ہے وہ سیاق نفی میں ہے. اصل بات یہ ہے کہ نکرہ جب سیاق نفی میں آتا ہے، فما لہم جی من اللہ من واق، یعنی کہ اللہ سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کوئی کو جب ہم لمبا کریں گے نا تو پھر یہ معنی آدھا ہوگا. یعنی کہ اس کے معنی کے اندر عموم ہے. جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں ان کو بچانے والا نہیں ہوگا. اگلی آیت جو ہے اس کے اندر ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے. مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار كلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.